رات کافی گہری ہو چکی تھی۔ بارش کے بعد کی ٹھنڈی ہوا میں ایک عجیب سی نمی گھلی ہوئی تھی۔ گلی کے آخر میں ایک پرانا سا مکان تھا، وہی مکان جس کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ وہاں کوئی نہیں رہتا، مگر کبھی کبھار کھڑکی میں کسی کے چلنے کی پرچھائی دکھائی دیتی ہے۔ حماد آج پہلی بار اس گلی میں آیا تھا۔ وہ فری لانس فوٹوگرافر تھا اور شہر کے ہانٹڈ پلسز کی تصویریں لے کر آن لائن بیچتا تھا۔ دوستوں نے منع بھی کیا تھا، یار وہ پرانا مکان خالی نہیں ہے، وہاں سے خون کی بو آتی ہے۔ حماد ہنسا تھا، وہ تو پرانی چوہوں کی لاشوں کی ہوگی، بھوت کہاں سے آ گیا؟ وہ کیمرہ لے کر مکان کے اندر داخل ہوا۔ دروازہ دھکیلا تو چرر کی آواز گونجی۔ اندر اندھیرا تھا، مگر عجیب بات یہ تھی کہ زمین پر کہیں دھول نہیں تھی، جیسے کوئی روز صفائی کرتا ہو۔ وہ ٹارچ جلا کر آگے بڑھا۔ ہر قدم پر لکڑی کی آواز آ رہی تھی۔ دیواروں پر پرانی تصویریں لگی تھیں، کچھ دھندلی کچھ ٹوٹی۔ ایک تصویر میں ایک عورت کا چہرہ واضح تھا، مگر اس کی آنکھیں خالی لگ رہی تھیں، جیسے ابھی بلنک کریں گی۔ حماد نے فوٹو کھینچی، کمرے کی فلیش چمکی، اور اچانک ایک لمحے کو اس نے محسوس کیا، کسی نے اس کے پیچھے سانس لی ہے۔ وہ پلٹا، کچے نہیں تھا، امیجینیشن، وہ بڑبڑایا۔ مگر پھر وہی سانس دوبارہ آئی، اور اس بار ہوا میں خون کی بو گھل گئی، تیز تیز اور گرم۔ اس نے ناک سکڑ، شاید کوئی مردہ جانور ہوگا، مگر بو بڑھتی جا رہی تھی جیسے کوئی قریب آ رہا ہو۔ پیر اسے لگا فرش کے نیچے سے ہلکی سی سرسراہٹ آ رہی ہے۔ اس نے کیمرے کی فلیش دوبارہ آن کی، نیچے تختوں کے بیچ سے سرخ مائع بہہ رہا تھا۔ خون! یہ تو ممکن نہیں، وہ پیچھے ہٹا۔ اسی لمحے اوپر کی منزل سے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ الفاق 2 3 کس نے آہستہ سے سیڑھیوں سے اترنا شروع کیا۔ حماد نے ٹارچ اوپر کی۔ الفاق عورت سفید کپڑوں میں، لمبے بال، چہرے پر ننگے پاؤں نیچے اتر رہی تھی۔ ہر قدم کے ساتھ فرش پر خون کے نشان بنتے گئے۔ کاف! کون ہو تم؟ اس کی آواز کانپ گئی۔ عورت رکی نہیں، بس سر اٹھایا۔ چہرے پر آنکھیں نہیں تھیں، صرف 2 خالی گڑے جن سے خون بہہ رہا تھا۔ تم نے میری تصویر لی، اس کی آواز سرگوشی جیسی تھی۔ اب تمہیں بھی وہ محسوس ہوگی۔ اچانک ساری لائٹ بجھ گئی۔ کمرے میں